شاہ فون کان سے لگائے حویلی سے باہر آیا۔ خیریت؟ اس وقت تم آئے؟ شاہ اذلان کو دیکھتا ہوا بولا۔ کچھ دیر قبل اذلان کی فیملی رشتہ لے کر آئی تھی جسے شاہ کی فیملی نے خوشی قبول کر لیا۔ جی بھائی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اذلان ہچکچاتا ہوا بولا۔ کیا بات؟ شاہ ابرو اچکا کر بولا۔ بھائی میں یہ سوچ رہا تھا آپ ہماری زمین ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ آپ کسی کا حق مارنا نہیں چاہیں گے۔ شاہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ مت سمجھیں کہ مجھے زمین کی لالچ ہے، مجھے حرم سے محبت ہے، لیکن ابو کا کہنا ہے کہ زمین واپس کی جائے۔ اذلان بے بسی سے بولا۔ ہاں، کل بھی چاچو نے مجھ سے زمین کا مطالبہ کیا تھا، فکر مت کرو، مل جائے گی زمین بھی۔ شاہ کے لہجے میں چھپا طنز اذلان بخوبی سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں پھر۔ اذلان مصافحہ کرتا چلا گیا اور شاہ کو گہری سوچ میں غرق کر گیا۔ شاہ اپنی سوچ میں غلطاں کمرے میں داخل ہوا۔ شاہ کتنی دیر سے آئے ہیں آپ؟ مناب کب سے جاگ رہی ہے؟ مہر اسے دیکھتی خفگی سے بولی۔ سلا دو مناب کو، شاہ گھڑی اتارتا ہوا بولا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مہر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ہاں بس پریشان تھا کچھ۔ شاہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ میرے بیبی کو یہ روم پسند آیا؟ مہر مناب کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کی آنکھیں نیند میں شرابور تھیں۔ آ جاؤ مما سلا دیں آپ کو، مہر اسے گود میں لٹاتی ہوئی بولی۔ مناب کے رخسار پر بوسہ دیا، مہر اسے سلانے لگی۔ شاہ چینج کر کے باہر آیا تو مناب سو چکی تھی۔ کیا پریشانی ہے شاہ؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان نے آج ایک عجیب سی بات کہی ہے مجھ سے، شاہ کہتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا بات؟ مہر کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ زمین واپس مانگ رہا تھا مجھ سے، چاچو نے بھی مجھے کہا تھا، لیکن اذلان کا یوں مطالبہ کرنا مجھے کھٹک رہا ہے۔ کہیں وہ زمین کی آڑ میں حرم سے شادی تو نہیں کر رہا؟ شاہ اپنے خدشات ظاہر کرنے لگا۔ آپ کا مطلب محبت کا لبادہ اوڑھ کر وہ زمین حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مہر اس کی بات کا مفہوم سمجھتی ہوئی بولی۔ شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کسی کا حق تو میں بھی نہیں مارنا چاہتا، وہ نہ بھی مطالبہ کرتے تب بھی میں نے وہ زمین لوٹا دینی تھی، لیکن مجھے فکر ہو رہی ہے۔ شاہ دو انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ لیکن شاہ، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ نے سب کے بیچ میں بیٹھ کر پورے وثوق سے یہ بات کہی ہے کہ اذلان حرم کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ مہر کے چہرے سے فکر نمایاں تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، شاہ سر تہا برتا ہوا بولا۔ شاہ، ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ جب تک اذلان حرم کو طلاق نہیں دے گا تب تک ہم حرم کی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ مہر اسے یاد دہانی کرانے لگی۔ کیا کر سکتے ہیں؟ بس پھر اللہ کے سپرد، شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ شاہ نے گھر میں نکاح والی بات چھپا کر حرم کی ساکھ کو برقرار رکھا تھا، اس چیز کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاہ، مجھے یہ بتاؤ، اب تم اس بحران کو برداشت کر لو گے؟ کمال صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے۔ اس دن کے بعد سے آج شاہ ان سے اکیلے میں بات کر رہا تھا۔ بابا سائیں، میں اپنی بہن کی خاطر کر لوں گا برداشت، شاہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا۔ شاہ، کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل۔ اس بغیرت کو دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہتا، اور حرم کو اس کے گھر میں بھیج دیں۔ کمال صاحب کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بابا سائیں، کیا بدلہ لوں میں اس سے؟ بے وفائی تو میری بیوی نے کی تھی، اور رہی بات شاویز کو میرے خلاف کرنے کی، تو بابا سائیں میں بدلے سے نہیں درگزر سے کام لوں گا۔ ہمارے نبی تو دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، وہ تو پھر ہمارا خون ہے، جیسا بھی ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ شاہ کے چہرے پر گہرا سکوت چھپا تھا۔ ہم جانتے ہیں تم ہمیں قائل کرنے کا ہنر رکھتے ہو، جبھی اپنی مرضی مسلط کرتے ہو۔ وہ خفگی سے بولے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے لیے آسان ہے؟ شاہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ شاہ کی آنکھوں میں تیرتا کر وہ بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ میں اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ سب کر رہا ہوں۔ میری ایک ہی بہن ہے، میں نہیں چاہتا وہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مر جائے۔
کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں، حد کو بات کرنا بری بات ہے، اور میں جانتا ہوں کہ حرم قائم کردہ حدود سے بخوبی واقف ہے اور ان کا احترام کرنا بھی جانتی ہے۔ شاہ کے دلائل کے سامنے کمال صاحب ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ تم سچ میں میرے شیر ہو، کمال صاحب اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ شاہ آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی سے صاف کرتا مسکرانے لگا۔ اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، وہ کہتے ہوئے الماری کی جانب چل دیے۔ آمین۔ اپنے عقب میں انہیں شاہ کی آواز سنائی دی۔ شاہ گاڑی سے نکلا اور چلنے لگا۔ عدیل گاڑی میں ہی شاہ کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ برہان کے سامنے کھڑا تھا، ایک ایسا انسان جو کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، جس کے ہمراہ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، ایک ایسا شخص جس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس کی زندگی کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ دوست سے دشمن بننے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچا ہوگا اس نے۔ شاہ کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو اس کی خوشیوں کا، اس کی مسکراہٹوں کا دشمن تھا۔ شاہ آج بدلہ لینے نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے آیا تھا، جس کے لیے وہ کئی موت مرا تھا، لیکن اس نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ برہان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے شاہ؟ برہان بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جہاں بلا کا اطمینان تھا۔ برہان، میں سب جانتا ہوں جو تم نے کیا، جو کچھ تم نے ماضی میں کیا، شفا کو مجھ سے چھین کر پھر شاویز کو میرے خلاف بھڑکایا، سب جانتا ہوں میں۔ شاہ کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، ایک سکوت تھا جو اس پر طاری تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن دیکھو تم آج بھی جیت گئے۔ برہان تلخی سے مسکرایا۔ دشمنی کا آغاز تم نے کیا تھا برہان، اور اختتام میں کروں گا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود شاہ مصطفیٰ کمال تمہیں معاف کرتا ہے۔ یہ تھا شاہ کا بدلہ۔ تم کب سے کمزور ہو گئے؟ برہان اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ میں تمہاری سوچ سے زیادہ مضبوط ہوں برہان۔ بدلہ لینے والا مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنے والا مضبوط ہوتا ہے۔ مجھ جیسا حوصلہ لا کر دکھاؤ۔ تمہیں معاف کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مضبوطی اور کیا ہوگی؟ چاہتا تو میں بھی تمہاری طرح غلط راستہ اپنا کر تمہیں نقصان پہنچا دیتا، لیکن کیا نتیجہ نکلتا اس کا؟ شاہ عروج کھا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بھی تمہارے جیسا بن جاتا، لیکن برہان میں ایسا نہیں ہوں۔ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں تاکہ تم دیکھ لو شاہ مصطفیٰ کمال کیسا انسان ہے۔ شاہ تفاخر سے بولا۔ برہان کو اپنا آپ شاہ سے کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی اس سے بلندی پر تھا۔ شاہ کے الفاظ کسی تمانچے کی مانند برہان کے منہ پر لگ رہے تھے۔ شاہ کا معاف کرنا اسے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ برہان کو اس وقت وہ ایک عظیم انسان معلوم ہو رہا تھا جو اس جیسے کم ظرف انسان پر اپنا ظرف دکھا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار برہان کو اپنا آپ برا لگ رہا تھا، خود سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہو گے؟ میں اپنی بہن کو اس گھر میں بھیجنے سے پہلے تمام رقابت ختم کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے صرف نقصان ہوگا برہان، ناقابل تلافی نقصان۔ ایک نہیں، بہت سی زندگیاں متاثر ہوں گی۔ شاہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ شاہ، ہمیشہ تمہیں ہی کیوں سب ملتا ہے؟ اسکالرشپ تمہیں ملی، شفا کو تم سے محبت ہوئی، تم اپنے گھر کے بڑے تھے، میں بھی بڑا تھا، لیکن شاہ میں تو جیسے سب کی جان بستی تھی۔ میرے ابو بھی تمہارا ہی نام لیتے تھے، برہان تو جیسے تھا ہی نہیں۔ برہان نے صدیوں سے پلتا زہر آج باہر نکال ہی دیا۔ شاہ تاثر سے اسے دیکھنے لگا۔ آج بھی تمہارے پاس سب ہے، اچھی بیوی، اولاد، سب کچھ، اور میں آج بھی خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ برہان اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ ایسا پتہ کیوں ہے؟ شاہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ برہان ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ برائی کی راہ میں کبھی سکون اور خوشی نہیں مل سکتی۔ تم ساری زندگی مجھ سے حسد کرتے رہے، اور دیکھو یہ حسد تمہیں بھی کھا گیا اندر سے۔ برہان، تم کیا تھے اور کیا بن گئے ہو؟ شفا کی بے وفائی نے مجھ پر بھی بہت کاری ضبط لگائی۔ میں بھی غلط راستے پر چلنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ کوٹھے پر بھی جانے لگا تھا،
لیکن برہان میں برا نہیں بن سکا، میں نہیں کر سکا وہ گناہ جن سے بچنے کی تاکید ہمارے ماں باپ ساری عمر ہمیں کرتے آئے۔ گرتا پڑتا رہا لیکن میں نے برائی کو بیساکھی نہیں بنایا، چاہتا تھا ایسا کرنا لیکن ہمت نہیں پڑی۔ ماضی سامنے آیا تو زخم پھر سے ہرے ہو گئے، جلن کا احساس ہونے لگا تھا، مانو کوئی نمک چھڑک رہا ہو ان پر۔ برہان تم ایک اچھے انسان ہو، اپنے اندر کی برائی کو اچھائی پر غالب مت آنے دو، تم آج بھی خود کو پہلے والے برہان بنا سکتے ہو، ہم پھر سے دوست بن سکتے ہیں۔ اگرچہ بہت گھٹن ہے لیکن شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے بول رہا تھا۔ شاہ تم کیا ہو؟ برہان حیران سا بولا۔ شاہ کے الفاظ اس کے دل پر کاری ضرب لگا کر اس پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا برہان، وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ تم اب جا کر اپنی بہن کی شادی کی تیاری کرو، ہم بہت جلد بارات لے کر آئیں گے، برہان اس کے گلے لگتا ہوا بولا۔ شاہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگا۔ معاف کر کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے نبی کافروں کو معاف کر کے انہیں زیر کرتے تھے، ان کے حسن سلوک کے باعث کفار اسلام قبول کرتے تھے۔ شاہ بھی اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور کیسے ممکن تھا کہ ایک انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے تو بدلے میں اسے برائی ملے؟ بدلہ لینا کسی بھی مسئلے کا مناسب حل نہیں، اس سے دشمنی ختم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے۔ شاہ عقل مند تھا، اپنی بہن کے مستقبل کی خاطر اس نے دانشورانہ فیصلہ لیا جو ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ میں جانتا ہوں، شاہ مصافحہ کرتا ہوا بولا۔ برہان نم آنکھوں سے دیکھتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ یار مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ شاہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو عدیل منہ بناتا ہوا بولا۔ شاہ کہکا لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ جو جگہ تیری ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور برہان کی جانب صلح کا ہاتھ بڑھانا میری ایک ادنیٰ سی کوشش تھی، اپنے نبی کے اخلاق اپنانے کی۔ شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ اچھا وہ جو نیوز چلائی تھی نا MP کے بیٹے کی؟ عدیل سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں کیا ہوا اس کا؟ شاہ بے چینی سے بولا۔ یار کمال ہو گیا، میں نے تو صبا کو کہا ہے کہ مرچ مسالہ لگا کر اس خبر کو مزید اڑائے۔ عدیل لطف لیتا ہوا بولا۔ صحیح کہا تو نے، جب عزت کا جنازہ نکلے گا تب معلوم ہوگا اس MPA کو۔ شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ چلیں؟ عدیل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بالکل، شاہ تائیدی انداز میں بولا۔ شاہ گھر آئے تو سب معمول کے کام میں مصروف تھے۔ حرم امی کے ساتھ کپڑے دیکھ رہی تھی اور باقی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کھانا کھا لو شاہ، زوشہ بیگم اسے زینے چڑھتے دیکھ کر بولے۔ امی ابھی بھوک نہیں، بعد میں کھا لوں گا، شاہ زینے چڑھتے ہوئے بولا۔ امی اور کتنے سوٹ بنائیں گے؟ حرم انہیں دیکھتی ہوئی بولے۔ ابھی دیکھتے ہیں، جتنے بن جائیں گے، وہ قمیض ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولے۔ مناب پلیز چپ ہو جاؤ نا، مہر رونے والی شکل بنائے بولی۔ شاہ بنا چاپ پیدا کیے چل رہا تھا۔ مناب ہونٹ باہر نکالتی اور زور سے رونے لگی۔ مہر کو دیکھ کر شاہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ مہر خفگی سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے رونا آ رہا ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ مہر اس کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ بالکل، کیونکہ ہمیشہ اپوزٹ ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، شاہ بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ مناب گلا پھاڑتی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس اسپیکر کو پکڑے مذاق بعد میں کرنا، مہر مناب کو شاہ کے ہاتھ میں دیتی ہوئی بولی۔ ارے، شاہ مناب کو پکڑتا ہوا بولا۔ میری گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا جس کے آنسو بہہ کر رخسار پر آ رہے تھے۔ ماما ظلم کرتی ہیں آپ پر؟ شاہ مہر کو دیکھتا مناب کے آنسو صاف کرنے لگا۔ شکر کریں مناب پر ظلم کرتی ہوں، کہیں آپ پر نہ کرنا شروع کر دوں۔ مہر الماری سے سر نکال کر گھرتی ہوئی بولی۔ شاہ کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ شاہ نے جیب سے فون نکال کر مناب کو پکڑا دیا۔ مناب فون دیکھتی منہ میں ڈالنے لگی۔ مہر چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ مناب خاموش ہو چکی تھی۔ تم الماری میں کیا کر رہی ہو؟ شاہ پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ صبح جو آپ نے ایک ٹائی کے لیے پوری الماری کو تہس نہس کر دیا تھا نا، اسے سنوار رہی ہوں، مہر برہمی سے بولے۔ شاہ ہنستا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مناب اب مزے سے شاہ کا فون منہ میں ڈالے اسے چبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ محترمہ جانتی ہیں مجھے؟
اذلان فون کان سے لگائے بیڈ پر گر گیا۔ ہاں بالکل، کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ حرم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے اتنے تراؤ چڑھاؤ آ گئے، کہیں تم گر گئی ہو اور یادداشت چلی گئی ہو تو پھر مجھے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اذلان مظلومیت سے بولا، میری یادداشت چلی بھی جائے گی نا، پھر بھی تم یاد رہو گے۔ حرم کو خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ اچھا جی، دور رہ کر تمہارے بھی جذبات نکل رہے ہیں۔ یہ بتاؤ آج بارش ہوئی تھی کیا؟ اذلان سنجیدگی سے بولا، نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارے جذبات ایسے نکل رہے ہیں جیسے بارش کے بعد کیڑے۔ اذلان کھیکا لگاتا ہوا بولا، تم مذاق بنا رہے ہو میرا؟ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولے، ہاں بالکل بنا رہا ہوں، تم کیا کر لو گی بتانا ذرا؟ اذلان اسے آڑے ہاتھ لیتا ہوا بولا، نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ حرم فون پر بھی اذلان کا غصے سے بھرپور چہرہ تصور کر سکتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے، جب میں تمہارے گھر آیا تھا تینوں بھائیوں نے ایسے مجھے ڈیل کیا تھا جیسے قاتل ان کے سامنے بیٹھا ہو۔ اذلان اس دل کا منظر سوچتا ہوا بولا، ہاں تو میرے بھائی ہیں وہ، پوچھنا تو ان کا فرض تھا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی، مجھے ایسا لگ رہا تھا بیوی نہیں لے رہا بلکہ بچہ گود لے رہا ہوں۔ اذلان کیکا لگاتا ہوا بولا۔ حرم اس کی بات پر سر پیٹ کر رہ گئی۔ حرم جب تم میرے گھر آؤ گی نا، اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا، ہاں پھر میں نہ گلاب کے ساتھ کانٹے رہنے دوں گا۔ جہاں تم میری بات نہیں مانو گی وہیں میں نے کانٹا چبا دینا ہے۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ اذلان ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ حرم خفا خفا سی بولی، بالکل تمہارا شوہر نامدار، میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لاؤں گی پھر۔ حرم اپنا دفاع سوچنے لگے، تمہارے بھائی کو تو میں نے کمرے میں ہی نہیں آنے دینا، اپنا ٹائم گزار لیا، اب میرا ٹائم خراب کریں گے۔ اذلان محفوظ ہوتا ہوا بولا، اذلان تم بہت بدتمیز ہو۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اس سے قبل کہ اذلان کچھ بولتا حرم نے فون بند کر دیا۔ بھابھی کو بتاؤں گی اذلان مجھے ایسے کہتا ہے۔ حرم سوچتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاویز آس پاس نظر ڈالتا حرائمہ کے کمرے میں آ گیا۔ حرائمہ بیٹی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر آنکھیں پھیل گئی۔ حرائمہ کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا اور وہ خود صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ؟ حرائمہ جلدی سے دوپٹہ اٹھانے لگی۔ تم مجھے دیکھ کر ایسے ڈرتی ہو جیسے میں کوئی ہوائی مخلوق ہوں؟ شاویز بولتا ہوا اس کے سامنے آ رکا۔ نہیں، وہ اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ حرائمہ لب کاٹتی نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اوپر چھت پر چلیں۔ شاویز جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے نازک سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ اوپر کیوں؟ وہ چہرہ اٹھا کر بولی۔ حرائمہ کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے وہ والے اوپر لے جانے کی بات نہیں کی، چھت کی بات کی ہے۔ شاویز انگلی سے اوپر کا اشارہ کرتا ہوا بولا، مجھے پتہ ہے لیکن… حرائمہ نے گھبراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا ایسا کرو تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ شاویز صوفے کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کیوں؟ حرائمہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یار ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ شاویز اسے بازو سے پکڑ کر بٹھاتا ہوا بولا۔ حرائمہ انگلیاں مڑوڑتی شاویز کو دیکھنے لگی۔ شاویز گھٹنا زمین پر رکھے نیچے جھک گیا۔ حرائمہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے جیب سے ایک پائل نکالی، حرائمہ کا نرم گداز پاؤں ہاتھ میں پکڑا اور اپنے گھٹنے پر رکھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حرائمہ نے اپنا پاؤں ہٹانا چاہا۔ فکر مت کرو، ایٹم بم نہیں فٹ کرنے والا میں، شاویز نے کہتے ہوئے اس کے پاؤں میں پائل پہنا دی، سونے کی باریک سی پائل۔ حرائمہ کے خوبصورت پاؤں میں مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ پائل ایسی تھی کہ جس کی چاپ پیدا نہیں ہو سکتی۔ حرائمہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ حرائمہ بے یقینی کی کیفیت میں دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، ہمارے ساتھ والے گھر میں جو اقصیٰ ہے نا، اس کے لیے لایا تھا، وہ ناراض ہو گئی تو تمہیں دے دی۔ شاویز شرارت سے کہتے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حرائمہ آگے کھسک گئی۔ شاویز نے حرائمہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ حرائمہ اس کی شرارتوں پر خود میں سمٹ گئی۔ حرائمہ کا سانس وہیں اٹک گیا۔ شاویز نے آنکھیں موند لی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا بہت بگڑا ہوا ہوں۔ شاویز نے اس کا ایک ہاتھ اپنے بالوں پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حرائمہ الجھن کا شکار تھی۔
ایک دم سے اس کا پاس آنا اسے پریشان کر رہا تھا۔ رائما شاویز کے چہرے کو دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ صاف رنگت، ہلکی ہلکی شیپ میں وہ فریش لگ رہا تھا۔ رائما کے لبوں پر بے ضابطہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ رائما جھجکتے ہوئے اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ شاویز کے لب مسکرانے لگے۔ تم جانتی ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شاویز آنکھیں موندے بول رہا تھا، لب دھیرے سے مسکرا رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے محبت؟ رائما حیران سی بولی۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ شاویز آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب… رائما کے چہرے پر افسردگی نمایاں تھی۔ رائما، میں نہیں سوچتا کتنے مردوں نے تمہیں چھوا ہے۔ میرے دل کو تم بھا گئی ہو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ رائما کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ انسان کالا ہے یا گورا، مسلمان ہے یا کافر۔ محبت نہیں دیکھتی وہ کتنے بستروں کی زینت بن چکی ہے۔ تم میری ہو، میرے ساتھ ہو، میں بس یہی جانتا ہوں۔ شاویز اس کا ہاتھ پکڑے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ رائما مسکراتے ہوئے شاویز کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ عافیہ، تم آرام کرو، ایسی حالت میں کام کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ مہر اسے خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ لیکن بھابھی، آپ اکیلے کیسے اتنا سب دیکھیں گی؟ عافیہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ سب ہو جائے گا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا، اور مناب؟ عافیہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مناب کو اس کی چاچی سنبھال لیں گی، میں سب کام دیکھ لوں گی، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ عافیہ مناب کو دیکھتی مسکرانے لگی جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری جان، چاچی کو تنگ نہیں کرنا آپ نے، مہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ مہر اب اسکارف لیے آئینے کے سامنے آ گئی۔ عافیہ مناب کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو ایزی رہے گا؟ عافیہ کا اشارہ اس کے نقاب کی جانب تھا۔ ہاں، اس میں غیر آرام دہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ مہر اسکارف کو پن لگاتی ہوئی بولی۔ نہیں، ایسے ہی، عافیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حرم گھونگھٹ نکالے اذلان کی خوابگاہ میں موجود تھے۔ کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا۔ دھیمی دھیمی خوشبو دل کو بہا رہی تھی۔ اذلان کلہ ہاتھ میں پکڑے کمرے میں آیا۔ حرم کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ اذلان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے پاس آ گیا۔ سو مسز اذلان، آپ میرے پاس آ ہی گئیں۔ اذلان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ حرم کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ دل معمول سے تیز دھڑکنے لگا۔ شاید اپنے ہم سفر کی دھڑکنوں سے ملاپ کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اذلان نے گھونگھٹ ہٹایا تو نظر واپس آنے سے انکاری ہو گئی۔ حرم حسن کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اذلان بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو بامشکل پہچانی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کسی اور کی دلہن میرے پاس آ گئی ہے، اذلان منہ پر ہاتھ رکھتا شرارت سے بولا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان، تم مجھے بھول گئے ہو؟ حرم صدمے سے بولے۔ نہیں، لیکن تم حرم نہیں ہو، اذلان نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اذلان، میں حرم ہی ہوں، تم مجھے میرے گھر سے لے کر آئے ہو ابھی۔ حرم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، تم حرم نہیں ہو، جب تک تم مجھے یقین نہیں کروا دیتی میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اذلان بچوں کی مانند روٹھ کر منہ موڑ گیا۔ اذلان، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ حرم روحان سی ہو گئی۔ حرم کی آواز پر اذلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ حرم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ اذلان کا ارادہ ابھی اسے تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے نہیں پتا، حرم کے لہجے میں جھجک نمایاں تھی۔ پھر تم میری حرم نہیں، اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ اذلان، میں تمہاری حرم ہی ہوں۔ آنسو پلکوں کی دیوار کو پار کرنے کو تیار تھے۔ اذلان سنجیدگی سے دیکھا، نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا کہ ایک بیوی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے؟ حرم معصومیت سے اسے یاد دلا رہی تھی۔ اذلان ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے؟ حرم تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے خود بھی نہیں معلوم۔ بولتے بولتے حرم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ جاری ہے،
بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟